سلام یا رسول اللہ، سلام یا حبیب اللہ، سلام یا نبی اللہ، سلام یا رسول اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یرید اللہ ان یخفف عنکم وخلق الانسان ضعیفا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم ولا تقتلوا انفسکم ان اللہ کان بکم رحیما۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اور چاہتا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کہ جو پیروی کر رہے ہیں اپنی خواہشوں کی، کہ وہ چاہتے ہیں کہ ان تمیلوا میلا عظیما، کہ تم لوگ جو ہے وہ جھک جاؤ، یعنی حق سے بالکل منہ موڑ لو اور جھک جاؤ، بہت زیادہ جھک جانا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ان یخفف عنکم، کہ ہلکا کرے تم سے پابندیوں کا بوجھ، یعنی اللہ تعالیٰ تم سے تمہارے گناہ کم کرنا چاہتا ہے، تمہارے گناہوں کے بوجھ کو کم کرنا چاہتا ہے، لیکن جو خواہشوں کی پیروی کرتے ہیں وہ تمہیں جھکانا چاہتے ہیں۔ وَخُلِقَ الْإِنسَانُ، اور پیدا کیا گیا ہے انسان ضعیفہ، کمزور، انسان کو کمزور پیدا کیا گیا۔ یا ایھا الذین آمنوا، ہے ایمان والو، لا تاکلوا، نہ کھاؤ، اموالکم، تم مال اپنوں کے، بینکم، آپس میں، بالباطل، جھوٹ کے ساتھ، الا مگر یہ کہ ان تکون تجارتاً، تجارت ہو موجود یا حاضر ہو، ان تراض منکم، تمہاری رضامندی سے، ان تجارت جو کرتے ہو رضامندی سے موجود ہو تو اس کا معاملہ الگ ہے۔ دھوکہ فریب سے کسی کا مال تم نہ کھاؤ جو وہ تمہارے اپنے بھائی ہیں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اور نہ تم قتل کرو، انفسکم، اپنے آپ کو یا اپنوں کو، دونوں چیزیں اس میں آئیں گی، دونوں معنی آ رہے ہیں۔ ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ ہے تمہارے لیے بہت بڑی مہربانی فرمانے والا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات علیم و حکیم ہے۔ حلیم و حکیم خدا جو تمہارا اور تمہاری صلاحیتوں کا پیدا کرنے والا ہے، اسے تمہاری فطری کمزوریوں کا بڑی اچھی طرح سے علم ہے، وہ سب جانتا ہے، اس لیے احکام شرعیہ میں ایسی سختی نہیں رکھی جس کو تم برداشت نہ کر سکو۔ یہ بات کسی ایک قانون سے مختصر نہیں ہے، بلکہ یعنی مختص نہیں ہے، بلکہ شریعت اسلامیہ کا ہر قانون اس حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ کسب حلال پر قرآن نے جتنا زور دیا ہے وہ محتاج بیان نہیں۔ ایسے موقعوں پر قرآن کا انداز بیان بڑا اثر انگیز ہوا کرتا ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ دوسروں کے مال ناجائز طریقوں سے مت کھاؤ، بلکہ فرمایا اپنے مال باطل طریقوں سے مت کھاؤ۔ اس سے یہ حقیقت واضح کرنا مقصود ہے کہ امت کے کسی فرد کا مال پرایا مال نہیں ہے، اسے اپنا مال سمجھو، وہ اپنے بھائی کا مال ہے، تو اس کو زبردستی یا دھوکہ فریب سے نہ کھاؤ، کیونکہ وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہے، اور تم اس کے ساتھ دھوکہ نہ کرو، یہ بھی اپنا ہی مال ہے، بلکہ اسے اپنے مال سمجھو، اور اس میں ناجائز تصرف کرنا دھوکہ فریب ہے۔ یعنی دھوکہ فریب سے اس کو ایک دم استعمال کر دینا، ضائع کر دینا، یہ غلط ہے۔ اس کو ہڑپ کرنا اپنے آپ سے ہی دھوکہ کرنا ہے، کیونکہ جو غلط طریقے سے استعمال کرے گا تو وہ اپنے آپ کے ساتھ دھوکہ ہے، وہ اپنے بھائی کے ساتھ نہیں، اپنے آپ ہے، اس کی سزا ملے گی۔ ہاں اگر تم آپس میں تجارت کرو اور تجارت میں کسی کی سادہ لو یا مجبوری سے ناروا فائدہ نہ اٹھاؤ، بلکہ راضی خوشی لین دین کیا کرو، اور اس طرح تمہیں جو نفع حاصل ہو یہ نفع حلال ہے۔ اس طرح سے جو نفع ملے، تجارت ہو تمہاری
تمہارے پاس ہو تو تم اس کا لین دین کرو اور اچھے طریقے سے تم اس کو مطلب کہ نبھاؤ اس تجارت کو، تو اس سے جو پھر نفع حاصل ہو تو وہ جائز اور حلال ہے۔ جیسے فرمایا انترادن، یعنی ترادم منکم، کہ رضا مندی ہو تمہاری، تم آپس میں رضا مند ہو تو اس میں، تو رضا مندی کے یہ کلمات پر ہمیں غور کرنا چاہیے کہ اسلام جس صاف ستھری تجارت کی اجازت دیتا ہے اس کے حد و خال آپ پر واضح ہو جائیں گے۔ اس آیت میں یہ بھی فرمایا کہ خودکشی کی ممانعت بھی آ گئی ہے کہ نہ قتل کرو تم، لا تقتلوا انفسکم، اپنوں کو یا اپنے آپ کو، یعنی اگر تم نے کسی اپنے مسلمان بھائی کو قتل کیا یا کسی بھی انسانیت کا قتل کیا تو وہ بھی منع ہے، اور اگر تم نے اپنے آپ کو قتل کیا، اپنے بھائی مسلمان کو قتل کیا تو وہ بھی تمہارا اپنا ایک بھائی ہے، اور اگر تم نے خود کو قتل کر لیا جسے خودکشی کہا جاتا ہے، تو اس آیت کے اندر بہت سارے معنی پائے جاتے ہیں کہ خودکشی کو بھی حرام کر دیا گیا، منع کر دیا گیا، اور کسی مسلمان بھائی کو بھی بلا وجہ قتل کرنے سے بھی روک دیا گیا کہ انفسکم کہہ کر بتا دیا کہ اگر تم کسی مسلمان بھائی کو قتل کرو گے تو یہ اس کا نقصان تمہیں ہی پہنچے گا کہ تمہارا ایک مومن بھائی جو ہے وہ اپنے ماحول معاشرے سے کم ہو گیا، خاندان سے، ماحول سے، معاشرے سے ایک کلمہ پڑھنے والے کا قتل کر دیا گیا، اس کو وہ اپنا حلقہ کمزور ہو گیا، تو ایک مومن کو تم نے قتل کر دیا، اور پھر اس کی جو وہ بہن جو اس کی بیوی ہے وہ آپ کی بہن لگتی ہے، انما المؤمنون اخوۃ، سب مسلمان آپس میں بہن بھائی ہیں، تو اس کو بیوہ کر دیا، وہ بیوہ ہو گئی، پھر اس کے بچے یتیم ہو گئے، یعنی تمہاری ہی ملت کے معصوم بچے یتیم ہو گئے، بچے یتیم ہو گئے، ایک بہن بیوہ ہو گئی، اس کا شوہر، اس کا سر کا سایہ اٹھ گیا، تو تمہارے مسلم معاشرے کا ہی ایک گھر جو ہے وہ غم و اندو کے اندھیروں میں ڈوب جائے گا۔ اس لیے قتل کرنا، کسی کے ساتھ دھوکہ فریب کرنا، کسی کا مال کھانا، ہر حوالے سے یہ سب کچھ منع فرمایا، یعنی ایسی مذموم حرکتیں اور ذلیل اعمال نہ کرو جو لوگوں کی نگاہوں میں تمہیں ذلیل اور رسوا کر دے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم وندخلکم مدخلا کریما۔ دو آیات پڑھ رہی ہوں میں ساتھ ساتھ۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اور جو کوئی کرے یہ، یعنی کیا جو منع کیا جا رہا ہے، تو یہ اگر کسی نے کیا تو یہ تم ان اللہ کان بکم رحیمہ تک میں نے کیا کہ بے شک اللہ تعالیٰ تم پر بڑی مہربانی کرتا ہے کہ تمہیں سب کچھ بتا رہا ہے، اور اگر کسی نے پھر بھی یہ کام کیا تو یہ سرکشی ہے، ظلم ہے، ظلمن ظلم، فسوف نصلیہ نارا، تو پھر ہم جلد اس کو آگ میں ڈال دیں گے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب اذنبت واتوب الیہ، یعنی پھر اس کو دوزخ میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ اللہ تعالیٰ پر بالکل آسان ہے، اللہ کو کوئی مشکل نہیں ہے، وہ کس کو دوزخ میں ڈال دے، کس کو جنت میں ڈال دے، وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ اللہ تعالیٰ بس ہم پر کرم کر رہا ہے، ہمیں اس کا کرم چاہیے۔ پھر رب نے فرمایا کہ لوگو ان تجتنبوا کبائر، اگر تم بچتے رہو گے کبائر، بڑے بڑے گناہوں سے، یعنی اگر تم بچتے رہو گے بڑے بڑے گناہوں سے، ما تنہونا، جس سے تم کو روکا گیا، نہو ان سے روکا گیا، منع کیا گیا، تو کیا کریں گے؟ نکفر عنکم سیئاتکم، ہم مٹا دیں گے تم سے برائیاں تمہاری، وندخلکم، اور تم کو داخل کر دیں گے، مدخلا کریما، داخل کرنا عزت کے ساتھ۔ پیچھے فرمایا کہ اگر تم باز نہیں آؤ گے، کیونکہ اللہ نے سب بیان کر کے بتا دیا
کہ بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ مہربانی فرما رہا ہے، تمہیں ایمانداری سکھا رہا ہے، تجارت کے اصول سکھا رہا ہے، اپنوں کے رشتوں کا تقدس سمجھا رہا ہے، ان کو اور ان کی زندگیوں کو نہ چھینو، ان کے سکون برباد نہ کرو، اپنے ماحول معاشرے کو خراب نہ کرو، کیونکہ پورا ماحول معاشرہ چلتا ہے ہر انسان کے ساتھ، وہ خراب نہ کرو، کیونکہ یہ سب کچھ تمہیں بتایا اس لیے کہ اللہ بڑا مہربان ہے۔ پھر فرمایا اگر کوئی کرے گا یہ سرکشی ہے، یعنی پھر بھی بات نہ مانے، پھر بھی وہ ہٹ درمی کرے، پھر بھی وہ ظلم کرے، تو اللہ نے فرمایا اس کو ڈال دوں گا آگ میں اسے دوزخ میں ڈال دوں گا، اور اللہ تعالیٰ پر بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے اسے، کہ اس نے کوئی گنڈے تو خریدنے نہیں ہیں کہیں سے، اور نہ کسی کو پولیس کو لگانا ہے کہ پتہ نہیں ڈھونڈ کے لاؤ مجرم کو، نہیں، سب اس کی گرفت میں ہیں، وہ جب چاہے جس کو چاہے آگ میں ڈال دے۔ پھر فرمایا اگر تم بچتے رہو بڑے گناہوں سے، تو جس سے اللہ نے منع کر دیا، فرمایا جس سے تمہیں منع کیا گیا ہے ان بڑے بڑے کبائر گناہوں سے بچتے رہو، تو پھر کیا ہوگا؟ بچتے رہنے سے کا فائدہ کہ جب تم بڑے گناہوں سے بچ رہے ہو تو تمہیں چھوٹے چھوٹے گناہ تمہارے اللہ تعالیٰ ویسے ہی معاف کر دے گا، اس ارادے سے، اس نیت سے، تمہارے اس کردار سے کہ دیکھو یہ بندہ بڑے گناہ کے قریب نہیں جا رہا، ڈر رہا ہے، خوف کھا رہا ہے، بڑا گناہ نہیں کرتا ہے، تو جب اس سے کوئی چھوٹی موٹی لغزشیں ہو جاتی ہیں تو وہ اسے میں معاف کر دیتا ہوں، کیونکہ وہ دیکھے میرے حکم کے مطابق چل رہا ہے، خود کو بچا رہا ہے۔ تو پھر کیا ہوگا؟ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلًا كَرِيمًا، پھر فرمایا کہ میں داخل کروں گا تم کو، داخل کرنا عزت کا، عزت کی جگہ، یعنی پھر تمہیں جنتیں عطا فرما دے گا۔ تو فرمایا کہ ذلت اور رسوائی والے کام نہ کرو، کہ یہاں پر یہ چیزیں بڑی غور طلب ہے۔ فرمایا بچنا، اجتناب کا کیا معنی ہے؟ بچنا ہے، کس سے بچنا ہے؟ کبیرہ گناہوں سے۔ کبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ تو کبیرہ، اور فرمایا کہ پھر کبیرہ گناہوں سے بچو گے تو تمہارے صغائر بھی معاف کر دیے جائیں گے۔ تکفیر سیئات کا مطلب یعنی مٹانا، تمہارے گناہ مٹا دیے جائیں گے۔ وہ کیسے؟ کہ کسی ایسے کام کو جس کے جو ہے اسباب موجود ہوں اور اسے اپنے ارادہ اور مرضی سے نہ کرنے کا اجتناب کہا جاتا ہے، یعنی ایسے کام کے وہ غلطی کرنے پر، یہ غلطی نہیں، گناہ، بڑا گناہ کرنے پر قادر ہو، اسباب مہیا ہوں، وہ کر سکتا ہے، وہ عورت ہے یا مرد ہے، لیکن اللہ کی رضا کے لیے ڈر سے اس نے چھوڑ دیا ہو۔ جیسے کہ بہت سارے واقعات میں نے شاید پہلے بھی بتائے ہوں گے کہ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہے کہ وہ ابھی بچپن میں تھے تو ایک معاملہ ہوا تھا کسی کے ساتھ، تو انہوں نے کہا تھا کہ کوئی اس کا مطلب کہ نہیں ہے، بچت نہیں ہے، تو اس وقت انہوں نے ان سے پوچھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے، ابھی وہ چھوٹی عمر میں تھے، کہ بتا کہ زندگی میں کبھی تمہیں اللہ کا خوف آیا کہ اللہ کے خوف سے تم نے غلط کام نہ کیا ہو؟ تو اس آدمی نے کہا تھا، بادشاہ بھی بتاتے ہیں، بعد اس کو تاجر بتاتے ہیں، واقعہ تو بہت لمبا ہے، یہاں بس مجھے ایک نقطہ لینا ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ایک عورت پر عاشق ہو گیا تھا اور میں اسے پسند کرتا تھا اور زبردستی کر رہا تھا اس کے ساتھ، تو اس سے میں نے کہا کہ میری خواہش پوری کرو، تو اس نے کہا میرے ساتھ نکاح کر لو، تو میں نے کہا نکاح نہیں مجھے کرنا، مجھے ایسے ہی خواہش پوری کرنی ہے۔ وہ بچنا چاہتی تھی اور میں جو ہے اس پر قابو پانا چاہتا تھا۔ بالآخر وہ ٹائم آ گیا کہ اس عورت پر قابو پا لیا۔ جب قابو پا لیا، اب کمرہ ہے، کمرے میں کوئی بھی نہیں ہے، وہ اکیلی لڑکی ہے، عورت ہے، تو کہتے میں نے اس کو استعمال کرنا چاہا تو وہ رو پڑی، ہاتھ جوڑتی رہی، چیختی رہی، تو میں نے نہیں سنا، لیکن جب وہ بہت زیادہ روئی تو میں نے ایک دم مجھے خیال آیا کہ ہے تو گناہ ہی، میں اللہ نے بھی تو منع کیا ہے، یہ بھی منع کر رہی ہے، اللہ نے بھی اس کام سے منع کیا ہوا ہے انسان کو، تو ایک دم خوف اللہ تعالیٰ کا طاری ہو گیا، اس کی رحمت ہو گئی، تو کہنے لگے کہ میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا، استعمال نہیں کیا، بالکل میں قابو تھا، قادر تھا اس پر، چند لمحوں کی بات تھی، میں نے اس کو چھوڑ دیا۔
جب میں نے اس کو چھوڑ دیا تو مجھے اللہ تعالیٰ کا خوف آ گیا، بس یہ ایک میں نے نیکی کی، ورنہ میرے پاس کوئی نیکی نہیں ہے۔ تو حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ نے پھر جو ہے وہ آیت پڑھی قرآن پاک کی کہ جو اپنی خواہشوں کو روکتے ہیں اور گناہوں سے بچتے ہیں اللہ کے خوف سے، اللہ کے ڈر سے، تو اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ جیسے یہ آ گیا کہ اللہ تعالیٰ مٹا دے گا تم سے تمہاری برائیاں، داخل کرے گا تم کو عزت والی جگہ پہ، تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، کرم ہے کہ کہا گیا کہ جو بھی بندہ کبیرے گناہوں سے بچتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کے صغیرے گناہ یعنی چھوٹے گناہ جو ہیں وہ معاف کر دے گا۔ اب کبیرہ گناہوں کے متعلق جو ہیں وہ علماء کرام کے کئی اقوال منقول ہیں، لیکن بہت سارے جو علامہ بیضاوی اور بڑے بڑے، ہم تھوڑی سی بات ہی کرتے ہیں کیونکہ زیادہ نہیں، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ قول وہ یہ ہیں کہ ہر وہ فعل جس کے لیے شارع نے کوئی حد مقرر کی ہو، یعنی جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شریعت نے حد مقرر کی ہو کہ یہ اس پر عذاب کی دھمکی دی ہو، وہ گناہ کبیرے ہوتے ہیں، وہ کبیرے گناہ اور بے شمار ہیں۔ اس میں سے جو ہے وہ چند ایک گناہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں سب گناہ معاف کر دوں گا پر شرک کو معاف نہیں کروں گا۔ اور کسی کو بے گناہ کو قتل کر دینا بہت کبیرہ گناہ ہے، اور کسی پاک باز عورت پر بہتان لگا دینا بہت کبیرہ گناہ، جیسے سورہ نور میں حضرت اما صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ پر منافقوں نے لگایا تھا تو آپ کی پاک دامنی پر سورہ نور نازل ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی پاک دامنی کی گواہی دی۔ اور پھر فرمایا کہ یتیم کا مال کھا جانا، یتیموں کا مال کھانا بہت کبیرہ گناہ ہے، زنا کرنا بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے، اور جہاد کے میدان سے یعنی اللہ کی راہ میں جنگ کے لیے نکلے ہیں، جنگ کر رہے ہیں اور وہاں سے جو ہے وہ بزدل ہو کر فرار ہو جانا، بھاگ آنا، یہ بھی بہت کبیرہ گناہ ہے، اور والدین کی نافرمانی کرنا یہ بہت کبیرہ گناہ ہے۔ تو اس طرح سے اور بھی بہت سارے گناہ ہیں کبیرے گناہ، حدیث میں ان کے علاوہ کئی اور امور کو بھی کبیرہ گناہ کہا گیا ہے، کبیرہ گناہ کہا گیا ہے۔ اور اب یہ کہ یہ کبیرے گناہوں سے اگر انسان بچتا رہتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ میں یہ بڑے گناہ میں کیوں کروں، اور باقی نادانی میں، جہالت میں یا لا علمی میں کچھ چھوٹے موٹے گناہ ہوتے رہتے ہیں، ہم گناہ گار ہیں ہر وقت کے، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے صدقے میں چھوٹے گناہ بھی معاف فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے کبیرے گناہوں سے اور صغیرہ گناہوں سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمارا سینہ روشن منور کر دے۔ مزید اب اس کا ہے چلے گا آگے، تو مدخلاً کریمان تک میں نے کیا ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بھی ہم اس کو کرتے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔